محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہم الصلاۃ والسلام اور مقدس زائرین سرکار وفا، آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بھائی یہ پنکھے بند ہو سکیں کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ آواز ہی نہیں آ رہی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے میں نے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جن گرامی آیات کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ مقدس اور مطہر آیات کلام الہی کے 21ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الانبیاء کی 72ویں اور 73ویں دو مسلسل آیات ہیں، جن کے حوالے سے کائنات کا پروردگار امامت و ہدایت کے عنوان پر گفتگو فرما رہا ہے۔ چونکہ کائنات انسانیت میں اور جہان بشریت میں ہماری ملت، ہمارے فرقے اور ہمارے گروہ کو فرقہ امامیہ اور گروہ امامیہ کہا جاتا ہے۔ سارے انسانوں میں ہم تنہا وہ قوم ہیں، وہ ملت ہے اور وہ گروہ ہیں جو اماموں کی طرف نسبت رکھتے ہیں اور ان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا ایقان، ہماری بنیاد، ہماری اساس، ہماری اصل، ہماری جڑ، ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہماری عقیدت، سب کچھ امامت ہے۔ لہذا جب ہمارے لیے سب کچھ امامت ہے
تو ہم پر فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے کہ ہم امامت کو پہچانیں، امامت کا عرفان حاصل کریں، امامت کی معرفت ہم اپنے ذہنوں میں راسخ کریں۔ امام کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، کن عظمتوں کا حامل ہوتا ہے، کن بلندیوں کا حامل ہوتا ہے، اس کی شان، اس کی شوکت، اس کا مرتبہ، اس کا رتبہ، اس کا عہدہ، اس کا منصب، اس کا مقام، اس کی ذات، اس کی ہستی، اس کا وجود، اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی اور اس کا مقام کس منزل پر ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید سے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی بارگاہ میں چند گزارشات، چند نکات اور کچھ پوائنٹ حاضر کریں، چونکہ یہ مجلسیں اب ایک حد کے اندر محدود نہیں ہیں، ان کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، یہ لائیو کاسٹ ہو رہی ہے، اپنے بھی سن رہے ہیں اور بیگانے بھی سن رہے ہیں، لہٰذا ممبر سے بات ایسے انداز، ایسے طرز، ایسے اسلوب اور ایسے پہلو سے کہی جائے کہ اگر کوئی تسلیم نہ بھی کرے اپنی مذہبی ضرورتوں کی بنا پر اور اپنی دینی مجبوریوں کی بنا پر، مگر اس کو رد کرنے کی بھی طاقت نہ ہو سکے، وہ ریجیکٹ بھی نہ کر سکے، جو بات کہی جائے مضبوط ہو، مستحکم ہو، سالڈ ہو اور بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، قرآن کی آیات کی بنیاد پر ہو، قرآن کی آیات کی اساس پر ہو۔ صرف کائنات میں ہم کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم امامت کو مانتے ہیں، ہم امامت کو تسلیم کرتے ہیں، ہماری قوم امامت سے نسبت رکھتی ہے، امامت سے انتساب رکھتی ہے، امامت سے تعلق، علاقہ، رابطہ اور وابستگی اور رشتہ صرف کائنات میں ہمارے ہی فرقے کا ہے اور ہماری ہی ملت کا ہے۔ ہم شیعہ بھی کہلاتے ہیں اور امامیہ بھی کہلاتے ہیں۔ امام کو قرآن نے کن عظمتوں سے یاد کیا، کن اہمیتوں سے یاد کیا اور کن بلندیوں سے یاد کیا، تو میں آپ کی خدمت میں ایک رخ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انسانوں کی امامت کو جانے دو، آدمیوں کی امامت کو جانے دو، قرآن نے تو ہمیں حیرت ناک پہلو یہ عطا کیا ہے کہ اگر وہاں امام مکھیوں کا بھی ہو تو اس کی بھی عظمت ہے، اس کا بھی مقام ہے، اس کا بھی رتبہ ہے، اس کا گھر بھی بغیر وحی کے نہیں بنتا، بغیر حکم الہی کے نہیں بنتا۔ ذرا چلیے گا، میں آپ کو کہہ لے جانا چاہتا ہوں، آپ امامت کو سمجھے، آپ یا علی کہتے ہیں، آپ یا حسن کہتے ہیں، آپ یا حسین کہتے ہیں، مگر منصب کو تو پہچانے، ذات کو تو پہچانے، رتبے کو تو پہچانے، ذات ہستی اور وجود کو تو پہچانے، اس منصب کی معرفت حاصل کریں کہ امام کیا ہوتا ہے۔ امامت اگر مکھیوں کا بھی امام ہو، شہد کی مکھیوں کا امام، تو اس کی اس بات کو نہیں تو کائنات کا امام بغیر وحی کے کیسے بن جائے گا؟ توجہ کریں گے آپ، حکم الہی کتنی باور سلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مکھیاں کیا ہیں؟ شہد کی مکھیاں، یہ ہنی والی مکھیاں، یہ جو ہوتی ہیں، ان کا جب گھر بنتا ہے، ان کا امام ہوتا ہے، ان کو پروردگار عالم نے بے امام کے نہیں رکھا۔ اب سورہ نحل 16واں سورہ اور 2 مسلسل آیات، توجہ کیجئے گا، 68 نمبر اور 69 نمبر، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ ہم نے شہد کی مکھیوں پر وحی کی، توجہ
تیرے خالق نے، تیرے مالک نے، تیرے سید نے، تیرے سردار نے مکھیوں پر وحی کی ہے. کیا مکھیوں پر وحی کی ہے؟ کہ وہ پہاڑوں میں بلندیوں پر اپنے امام کا گھر بنائے، اور بلند درختوں پر گھر بنائے، اور بلند چیزوں پر عمارتوں پر گھر بنائے. قرآن نے بتا تو دیا، بلندیوں کی بات کی ہے، یہ نہیں کہا کہ سمندر کی تہوں میں گھر بنائے، زمین کی تہوں میں گھر بنائے، جو دریا کی سطح میں گھر بنائے، یا کسی دل میں گھر بنائے، یا کسی سوراخ میں گھر بنائے، یا کسی بستی میں گھر بنائے. نہیں، 3 لفظ کہی ہے، پہاڑوں پر گھر بنائے، درختوں پر گھر بنائے، اونچی عمارتوں پر گھر بنائے. کس کا گھر بن رہا ہے؟ امام کا گھر بن رہا ہے. قرآن نے پھر بتایا کہ امام بستیوں میں نہیں رہتا، بلندیوں میں رہتا ہے. امامت اب منزل ہے. ہم نے وحی کی، ہم نے ڈائریکشن دیا، ہم نے حکم کیا، ہم نے امر کیا، ہم نے مکھیوں سے گفتگو کی. کیا گفتگو کی؟ ان اتخذی، وہ گھر بنائے، بیوتا، اپنے امام کے لیے گھر بنائے، اپنے پیشوا کے لیے گھر بنائے، اپنے راہبر کے لیے گھر بنائے. وحی کی بنیاد پر بن رہا ہے گھر، اللہ کے حکم پہ بن رہا ہے گھر. امام کا گھر بھی بندے نہیں بنا سکتے، وحی کی بنیاد پر بنے گا. اور کہاں پہ بنے گا؟ 3 بلندیاں بیان کی پہاڑوں پر. پہاڑوں کی ہائٹ تو جو چاہ رہا ہوں، ایوریسٹ کی بلندیاں، ہمالیہ کی بلندیاں، پہاڑوں کی بلندیاں، پہاڑوں کی اونچائیاں. اللہ نے کہا بلندیوں پہ گھر بناؤ، امام رہے گا. جو چاہ رہا امامت کا مسکن ہوگا. شجر کی چوٹیوں پر گھر بناؤ، امام رہے گا. بڑی بلڈنگوں پر، اونچی اونچی عمارتوں پر امام کا گھر بناؤ. 3 مقام بیان کیے. توجہ ہے نا؟ پہلا مقام پہاڑوں کی بلندیاں، دوسرا مقام درختوں کی بلندیاں، تیسرا مقام بلند عمارتوں کی بلندیاں، بلڈنگوں کی بلندیاں. 3 بلندیوں پر امام رہے گا. تو یہ تو مکھیوں کا امام ہے قرآن میں، کہ مکھیوں کے امام کو 3 بلندیاں دی، 4 نہیں، 5 نہیں، 3 مقامات بیان کیے. تو امام وہی تو ہوگا جو کم سے کم 3 بلندیوں پہ رہے. یہ ہے مکھیوں کا امام، جو پہاڑوں پہ رہے گا، جو درختوں پہ رہے گا، جو بلڈنگوں پہ رہے گا. اور ہمارا امام کبھی دستے رسول پر رہے گا، کبھی پشتے رسول پر رہے گا، کبھی دوش رسول پر رہے گا. یہ ہے امام. ٹھیک چلا ہے؟ یہ ہے امام. امامت سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو آپ کی پاکیزہ سماعتوں تک پہنچ ہی رہی ہوگی. میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، بس 1-2 مجلسیں یاد ہیں مجھے، وہی پڑھتا رہتا ہوں آپ کی بارگاہ میں. اس سے زیادہ میرے پاس میٹر بھی نہیں ہے. یہ تو آپ کی محبتیں ہیں، آپ کا پیار ہے، آپ کا لگاؤ ہے، ذرہ نوازی ہے، کرم نوازی ہے کہ 21 سال سے آپ میری 2 ہی مجلسیں سن رہے ہیں. اور کریں گے آپ، یہ بھی کمال ہے. بس مگر ہے بیان کرنا چاہتا ہوں، مکھیوں کا امام. غور کریں گے آپ، کیا گھر بنے گا امامت کے لیے، قیام کی جگہ بنے گی، سکون کا مقام بنے گا. تو اب ہم نے شاید کی مکھیوں سے کہا کیسے بنائے گھر، کس طرح بنائے گھر؟ بناؤ بلندیوں پر گھر، اونچائیوں پر گھر. اور پھر کہا کولی من کل الثمرات، اور اے شہد کی مکھیوں ہر پھول سے چن چن کر، چوس چوس کر رس لے کے آنا. اور جو چاہنا وصلوں کی سبولا رب کے ذللا، اور اللہ کی راہوں میں تابعداری سے چلتے رہنا. کمال ہے. کہاں سے لائیں گی مکھیاں؟ جو گھر بنے گا امامت کا وہ کن اجزاء سے بنے گا، کن حصوں سے بنے گا، کن پارٹ سے بنے گا، کن اشیاء سے بنے گا؟ پھولوں کے رس سے، پھولوں کے جس سے، پھولوں کی روح نکال کے لائیں گی مکھیاں. تو جو چاہ رہا ہوں، کبھی شہد کی مکھی کو آپ نے گندگی پر بیٹھے دیکھا، غلاظت پہ بیٹھے دیکھا؟ اب میں آپ کا تعارف دے رہا ہوں. کہیں بدبودار جگہ پہ بیٹھے دیکھا؟
کہیں تعفن والی جگہ پہ بیٹھے دیکھا، کہیں اسمیل والی جگہ پہ بیٹھے دیکھا، کہیں پلیت جگہ پہ بیٹھے دیکھا، کہیں سستی جگہ پہ دیکھا، کہیں پستی پہ بیٹھے دیکھا؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، غور کریں گے آپ۔ حالانکہ اور مکھیاں، غور کریے گا، اور مکھیاں نالیوں پہ بیٹھی ہے، مزبلوں پہ بیٹھی ہے، کوڑیوں پہ بیٹھی ہے، کوڑے کے ڈھیر پہ بیٹھی ہے، جو جا رہا ہر جگہ پہ بیٹھی ہے، ہر جگہ پہ بیٹھی ہے، نجاست پہ بیٹھی ہے، خباثت پہ بیٹھی ہے، تعفن پہ بیٹھی ہے، بدبودار جگہ پہ بیٹھی ہے، زخموں پہ بیٹھی ہے، مواد پہ بیٹھی ہے، کیچڑ پہ بیٹھی ہے۔ سب مکھیاں ہر جگہ مل جائے گی، مگر شہد کی مکھی جب بیٹھے گی پاکیزہ جگہ پہ بیٹھے گی تو اور مکھیوں میں اور شہد کی مکھی میں کیا فرق ہے؟ وہ مکھیاں بے امام کی ہے، یہ امام کے ساتھ یہ ہے قرآن۔ حضور دیکھ رہا ہے ارے نعرہ لگائیے تو شایان شان ہو۔ سب مل کر بولے نعرہ حیدری، خون رگے حیات بہایا نہ جائے گا، ان سے میرے حسین پر رویا نہ جائے گا، اور اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے، نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا، نعرہ حیدری۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے امامت کا رتبہ، امامت کا منصب، امامت کی حیثیت، امامت کی ذات کا کمال۔ امامت سے اگر نسبت ہو جائے، آپ نے کہیں دیکھا مچھروں کا کوئی امام ہے؟ نہیں جاگے، نہیں جاگے، نہیں جاگے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہے مچھروں کا امام؟ تو یہ بتاؤ امام نے یہ تو پیدا کہاں ہوتا ہے؟ وہ کا مچھر تو گندگی میں پیدا ہوتا ہے۔ جن کا کوئی امام نہیں ہے وہ گندگی میں پیدا ہوتے ہیں، جن کا امام ہے وہ طہارتوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اصل میں ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ کوئی موضوع، کوئی سبجیکٹ، کوئی تحقیقاتی افکار، فکریں، تھنکنگز آپ کے سامنے پیش کرنے کا ماحول نہیں بن پاتا۔ ذاکروں کی یہی پریشانی ہے، تیاری کر کے آتے ہیں مگر وہ سب کچھ مواد دے نہیں پاتے آپ کو جو وہ دینا چاہتے ہیں۔ میں اپنے اوپر قیاس کر کے کہہ رہا ہوں، منبر پہ اگر آئے تو آپ کو محسوس ہو کہ کتنا دشوار ہے کوئی بات بتانا، کوئی بات ثابت کرنا، قرآن سے پروف کرنا۔ آپ سے بس یہی گزارش کروں گا کہ مجھ چھوٹے سے طالب علم کے ساتھ آپ شانے سے شانہ ملا کر تھوڑی دیر تک چلیں تاکہ میں آپ کی خدمت کر سکوں اپنے امکان بھر۔ غور کریے گا، اب کیا کہا؟ مکھیوں کا امام ہے، بے امام مکھیاں نہیں ہیں۔ کہیں آپ کو گندگی جگہ پہ نہیں بیٹھیں گی، بیکار کی جگہ پہ نہیں ملیں گی، خبیث جگہ پہ نہیں ملیں گی۔ اب یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے، چونکہ آپ امام والے ہیں تو آپ کو بھی کسی گندی جگہ پہ نہیں جانا ہے، کسی نجس جگہ پہ نہیں بیٹھنا ہے۔ جہاں غیبت ہو رہی ہو نہ بیٹھو، جہاں چغلی ہو رہی ہو نہ بیٹھو، جہاں گناہ ہو رہا ہو نہ بیٹھو۔ اور کریے گا، جہاں جہالت کی باتیں ہو وہاں نہ بیٹھو۔ امامت سے رشتہ ذمہ داریوں کو بڑھاتا ہے، اور جو کیجیے گا محبت اہل بیت آپ کی ڈیوٹیز اور آپ کے لوازمات اور آپ کے واجبات کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اب غور کریں، ہم نے وہی کی شہد کی مکھی پر، کیا وہی کی؟ جاؤ امام کے لیے اپنے گھر بناؤ، تمہارا امام گھر میں رہے گا نا، اس کے لیے گھر بناؤ۔ وہی کی بنیاد پر بن رہا ہے گھر، اور کتنی احتیاطیں ہیں، کوئی گندی چیز نہ لانا، پھولوں کا رس لانا،
غور کریں آپ. اب چونکہ مرکز وحی بن گئی تھی مکھی، وہ پروردگار نے کیا کہا؟ شاید بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. اب کہتا ہے وَيَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. ان مکھیوں کے پیٹ میں سے ایک سیال اور ایک بہتا ہوا لکوڈ مادہ نکلتا ہے جس کے لیے لوگوں کے واسطے جس کے اندر شفا ہے. اب دیکھا آپ نے ہمارے پیٹ سے بھی بہت چیزیں نکلتی ہیں، مگر کیا کہا؟ جس پر وحی نازل ہوئی جاگے ہے نا، متوجہ ہے نا. اب سمجھئے پیٹ سے نکلتا ہے. یخرج من بطونہا، ان مکھیوں کے شکم سے ایک مادہ نکلتا ہے، ایک لکویڈ نکلتا ہے، ایک سیال چیز نکلتی ہے، ایک شے نکلتی ہے. ہے کیا؟ اسے لوگ کھائیں. کیوں کھائیں؟ اس لیے کہ وہ پاک ہے. ذرا توجہ کیجئے گا. ارے کمال ہو گیا، جن وہی مکھیوں پر وہی آ گئی، ان کے شکم سے نکلنے والی چیز بھی پاک ہو گئی. تمہارے شکم سے جو کچھ نکلے وہ نجس نہیں، سمجھ رہے آپ؟ اور وہی والی مکھی کے شکم سے جو چیز نکلے وہ پاک. تو مسلمانوں اب تو غور کرو، جب تم ایک مکھی کے برابر نہیں ہو سکتے، نہیں توجہ کی شاید، جب تم ایک مکھی جیسے نہیں ہو سکتے تو محمد جیسے کیسے ہو سکتے؟ کہاں نکلتا ہے؟ نکلتا کیا ہے؟ دیکھیں گا صاحب، عجیب بات ہے. یخرج من بطونہا، شراب، ایک مشروب نکلتا ہے، ایک ڈرنک نکلتا ہے، ایک پینے کی چیز نکلتی ہے ان مکھیوں کے شکم سے. جن مکھیوں کے شکم سے جن کو ہم نے مورد وحی بنایا، جن پر ہم نے وحی کی امام کا گھر بنانے کے لیے. غور کریے گا کیا رتبہ دے دیا ان مکھیوں کو جو امام کا گھر بنا رہی ہیں. جب جو کچھ شکم سے نکلے گا، شہد، اس کو لقب کیا ملا؟ ٹائٹل کیا ملا؟ شفا. مرض میں شفا، بیماری میں شفا، درد میں شفا، عیب میں شفا، نقص میں شفا، خامی میں شفا، کمی میں شفا. توجہ جا رہا، شفا ہی شفا ہے. اور ایک قرآن پڑھ کے اب تو فیصلہ لے لو کہ جو مکھیاں چمن کے پھولوں کا رس چوس لے، ان کے شکم سے جو کچھ نکلے وہ تو شفا ہو جائے. تو جس نے رسول کی زبان چوسی ہو، کیا سن رہے ہیں آپ؟ غور کریے گا. نہیں رہنے دیجئے، پریشانی ہوتی ہے. پھولوں سے رس لیا، پھولوں سے رس چوسا، اور رس چوس کے مکھی لے کے چلی ہیں. اب وہ لے کے آئی اور اس نے اپنے چھتے میں اس کو جمع کیا. یہ قرآن ہے، میں ابھی تک آیت سے نہیں ہٹاؤں، قرآن ہے. اللہ نے کہا شفا، یہ شفا ہے. شفا، شہد شفا، مکھی کا اگلا ہوا لعاب شفا. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کا اگلا ہوا لعاب زہر شفا بن جائے. تو جس حسین نے کسی زمین پر گر جائے تو وہ خاک شفا نہ بنے. دیکھیے گا دونوں ہاتھوں کو باوازیں بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. زندہ باد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
دیکھیں میں جس مقام نازک پر ہوں میں ہی سمجھ سکتا ہوں، اور میں آپ کو داد دیتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ میری کجبج بیانی کو پوری شدت کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں۔ اب غور کریں، امام ہے، امامت کے منصب پر، ہدایت کے منصب پر ہم ہادی کسے مانے، ہم رہبر کسے مانے، ہم امام کسے مانے؟ ہمارے اوپر کچھ لوگوں کا الزام ہے یہ اپنی مرضی کے کردار، اپنی مرضی کے کیریکٹر اور اپنی مرضی کی ذاتوں کو مانتے ہیں، یہ ہمارے والے کرداروں کو مانتے ہی نہیں۔ تو ہم مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ بھیا ہم تعصبی نہیں ہیں، ہم حاسد نہیں ہیں، ہم کینہ پرور نہیں ہیں کہ یہ تو صحابہ کو بھی نہیں مانتے، اور ہم ہی تو کہتے ہیں ممبر سے جو رسول کے باوفا اصحاب کو نہ مانے وہ کافر۔ نہیں سمجھے آپ؟ الزام ہے ہمارے اوپر، ساری تان کہاں پہ ٹوٹتی ہے آ کر بدنام کرنے کے موقع پر یہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، یہ صحابہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم سے بہتر تو صحابہ کو کوئی نہ جانتا ہے نہ مانتا ہے، ہم ہی تو مانتا ہے کہ صاحب آپ برا کہتے ہیں صحابہ کو۔ اے بھیا آج لڑائی کا دور نہیں ہے، آج جھگڑے کا دور نہیں ہے، آج اختلاف کا دور نہیں ہے، آج اسلام کی ساری طاقتیں مخالف ہیں، امریکہ مخالف، روس مخالف، چائنا مخالف، ساری طاقتیں مخالف، یہودی لوبی مخالف، کرسچن لوبی مخالف، آپ کا مشرک مخالف، آپ کا منافق مخالف، آپ کا کافر مخالف، بڑی طاقتیں مخالف۔ اب تو نہ لڑو، آؤ آ کے کمپرومائز کر لو، صحابہ پہ ہی رک جاؤ۔ تو جو جا رہا آج تک تم نے الزام لگایا کہ ہم صحابہ کو برا کہتے ہیں، آج ہم بگرے کی حضرت عباس کی درگاہ پر وفاداریوں کے ساتھ عہد کرتے ہیں حلف اٹھا کر کہ تم ہم طے کر لو کہ ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہیں گے، تم کسی برے کو صحابی نہ کہنا۔ منزل پر یہ عذاب بس لے دے کر شیعہ لوگ، رافضی لوگ، چونکہ مجلس ہمارے برادران اسلامی بھی سننا ہے نا، ہم ان کی خدمت میں دست ادب جوڑ کر بڑے احترام سے اپنا بڑا بھائی تسلیم کر کے ان سے گزارش کرتے کہ ہمارا ایک ایک لفظ سنو۔ ہم متعصب نہیں ہیں، ہم حاسد نہیں ہیں، ہم تگ نظر نہیں ہیں، ہم کینہ پرور، اناد پرور، ہم ضدی، ہٹ دھرم، کٹ حجت کچھ بھی نہیں ہے، ہم بدتمیز قوم نہیں ہیں، ہم بہت تہذیب یافتہ لوگ ہیں، ہم شخصیتوں کو ماننے کے عادی نہیں ہیں، ہم کردار کو مانتے ہیں، کیریکٹر کو مانتے ہیں۔ ہم جو آپ کے سامنے امامت کا خاکہ پیش کریں گے، اگر 72 فرقوں میں کسی فرقے کے دامن میں اس سے بڑا کردار مل جائے تو وہ لا کے دے دے، ہم اسی کو مان لیں گے۔ اور جو چاہ رہا ہوں، میرا چیلنج ہے بگرے کے منبر سے، میں جس امام کو پیش کروں گا، جس ہادی کو پیش کروں گا، جس رہبر کو پیش کروں گا، اگر مسلمان کے وہاں اس سے بڑا رہبر ہے تو لائے، ہم مانیں گے۔ کا کیا مطلب؟ پہلی بات تو یہ، کسی کو امامت نصیب ہی نہیں، کسی کو ہدایت نصیب ہی نہیں، کسی کو رہبر نصیب ہی نہیں۔ ارے لنترانیاں جتنی کر لے مگر دلی طور پر رہبروں سے شرمندہ ہیں۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ جاگیے گا ذرا، اپنے رہبروں سے 100% کوئی مطمئن نہیں ہے، میں دلیل دوں گا۔ 100% کوئی بھی فرقہ اپنے رہبروں سے مطمئن نہیں ہے، اور جاگ رہے تو لفظ سنو، اگر اپنے رہبروں سے 100% 60% مطمئن ہوتے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہتے۔
کریے گا. اب 2 سیکشن ہیں, 2 ڈویژن ہیں, 2 لائنیں ہیں, 2 طبقے. ایک طبقہ وہ جو اپنے رہبروں کے لیے دعائے خیر کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے ان سے, اور ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے رہبروں کو علیہ السلام کہتا ہے. غور کریے گا, ہمارے رہبر سلام والے, علیہ السلام, ان پر ہم سلام دیتے ہیں, سلام کرتے ہیں, سلامتی. توجہ چاہ رہا ہوں. اور سارے کائنات کے فرقے اپنے رہبر کے لیے دعا کرتے ہیں. اچھی بات ہے, میں طنز نہیں کر رہا ہوں, میں بھی ان رہبروں کو تسلیم کرتا ہوں, میں بھی ان کی عظمت کو مانتا ہوں, مگر اپنا رہبر اور رہنما نہیں مانتا. میں اس کو مانوں گا جس کے برابر کائنات میں کوئی دوسرا نہ ہو. اب ہم پیش کر رہے ہیں, اگر برابر کا ہو تو کوئی نہ ہو. کیا مطلب؟ ہدایت کا معاملہ ہے نا, کون کرے ہدایت؟ کسے بناؤ گے ہادی؟ کس کو بٹھاؤ گے منصب ہدایت پر؟ کیا جو عمر میں زیادہ ہو اسے ہادی مان لو گے؟ جو قد میں لمبا ہو اسے ہادی مان لو گے؟ جو دولت میں زیادہ ہو اسے ہادی مان لو گے؟ جس کے پاس لہو لشکر زیادہ ہو اسے ہادی مان لو گے؟ قرآن نے بھی تو کچھ بتایا ہوگا نا کہ ہادی کون ہوگا. اب قرآن نے 5 ہادیوں کا ذکر کیا. بہت توجہ سنیے گا حضور, 5 ہادیوں کا, تاکہ تم آئیڈینٹیفائی کر سکو کہ ہادی کسے بنانا ہے. ٹیلی کر لو, مطابقت کر لو. 5 ہادی. پہلا ہادی, توجہ چاہ رہا ہوں, سورہ حج 22واں سورہ 16ویں آیت, ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ یہدی من یرید, اللہ ہادی ہے جس کے شامل حال اس کا ارادہ ہو اسے راہ راست میں لے آتا ہے. اللہ ہادی. ہدایت کرنے کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو. توجہ, یہ بریانی کھانے کا معاملہ نہیں ہے, یہ بشریت کی ہدایت کا معاملہ ہے. مرتضی مولائی صاحب ذرا دیکھیں, یہ رہبری کا, گائیڈنس کا, یہ نجات کا, یہ رشد کا, یہ فلاح و بہبود کا, یہ کامیابی کا ہے, اور یہ کامرانی کا مرتبہ ہے. کون جنت تک لے جائے, کون ہدایت کرے, ہادی کون بنے. اب میں قرآن پڑھ کے چیلنج کر رہا ہوں, اگر مسلمانوں کے پاس اس شان کا ہادی ہو تو ہماری قوم سب سے پہلے مانے گی. ہم نے علی کو محبت کے جذبات میں معاذ اللہ بھٹک کے رہبر نہیں مانا. علی جیسا کائنات میں ملا ہی نہیں, ہے ہی نہیں. انسانیت کی مجبوری ہے, عقلوں کی مجبوری ہے, ذہنوں کی مجبوری ہے, نظر کی مجبوری ہے, نگاہ کی مجبوری ہے, طور نظر کی مجبوری ہے, تحقیقات کی مجبوری ہے, تجسس کی مجبوری ہے, ریسرچ کی مجبوری ہے, پھیلاؤ کی مجبوری ہے. کائنات میں ایسا رہبر جیسے علی ملا ہی نہیں. کہ کیسے؟ پہلا ہادی کون؟ اللہ. سورہ حج, ان اللہ یہدی من یرید, پہلا ہادی اللہ. دوسرا ہادی سورہ شورہ 42واں شورہ آیت نمبر 52, محمد سے خطاب ہوا, انک لا تہدی الی صراط مستقیم, محمد میرے رسول, تو ہادی. 2 رسول, توجہ چاہو, 2 ہادی, اللہ ہادی, رسول ہادی. غور کریے گا. اور اب اللہ کا گھر, سورہ آل عمران 3 سورہ آیت نمبر 96, ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن وہدی للعالمین. کعبہ عالمین کے لیے ہدایت. تیسرا ہادی کعبہ. اب چوتھا ہادی سورہ مائدہ 5واں سورہ 15ویں آیت, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ. قرآن ہادی. توجہ چاہ رہا ہوں, کتنے ہادی ہو گئے؟ کتنے ہادی؟ 4. اللہ ہادی, رسول ہادی, کعبہ ہادی, قرآن ہادی. اب 5ویں ہادی کو تلاش کر رہے ہو. امام کو ہادی ماننا ہے تو کیا کسی کو بھی چلتے پھرتے کو امام مان لو؟ نہیں, قرآن نے 4 ہادی پہلے رکھ دیے, تو اب 5ویں کو اگر ہادی ماننا ہے تو دیکھ لینا اس کا رشتہ 4 سے ہے بھی یا نہیں. کیا سن رہے ہیں بھائی؟ پھر تھوڑا سا
سے ذرا اوپر اٹھے. آئیڈینٹی کیسے کرو گے؟ شناخت کیسے کرو گے؟ تیلی کیسے کرو گے؟ مطابقت کیسے کرو گے؟ اللہ نے 4 کیریکٹر رکھ دیے. میں ہادی، میرا رسول ہادی، میرا گھر کعبہ ہادی، میرا قرآن ہادی. تو 5واں ہادی وہی بنے گا جس کا رشتہ اللہ سے بھی ہو، رسول اللہ سے بھی ہو، کتاب اللہ سے بھی ہو، بیت اللہ سے بھی ہو. آؤ میدان میں، لاؤ لاؤ لاؤ. کس کا رشتہ چاروں سے ہے؟ غور کریے گا. اندھیروں میں پیدا ہونے والی اولادوں کو ماننے والوں، علی کا تقابل کرو گے 9 مسلموں سے جنہوں نے ٹھیک سے کلمہ بھی نہیں پڑھا. ان کا مقابلہ علی سے کرو گے. میں اسے ہادی مانوں گا جس کا ایک ہی وقت میں ان 4 ہادیوں سے رشتہ ہو. ایک بھی اگر بیٹھا رہ گیا تو اپنی خطابت کا نقص سمجھوں گا، آپ کو دوش نہیں دوں گا. آج کی مجلس میں پوری میں آپ کو کچھ کہوں گا بھی نہیں. وہ منزل ہے اللہ ہادی، رسول ہادی، کعبہ ہادی، قرآن ہادی. اب 5واں ہادی وہ بنے گا ایمان جس کا رشتہ اللہ سے بھی ہو، رسول سے بھی ہو، کعبے سے بھی. علی کا رشتہ چاروں سے ہے. اللہ سے رشتہ نفس اللہ بن کے آیا، کعبے سے رشتہ کعبے میں پیدا ہوا، رسول سے رشتہ رسول کے ہاتھوں پہ آیا، قرآن سے رشتہ قرآن پڑھتا ہوا. دیکھا آپ نے؟ حضرت مظاہر فرمانے علی کے علاوہ ہے کوئی جس کا رشتہ چاروں سے ہو؟ علی کے علاوہ کوئی نفس اللہ ہے؟ علی کے علاوہ کوئی دستے رسول پر آیا؟ علی کے علاوہ کوئی کعبے میں پیدا ہوا؟ علی کے علاوہ پیدا ہوتے ہی کسی نے قرآن پڑھا تو چاروں سے رشتہ؟ ہم نے علی کو مان لیا. ارے صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی تو آئیے پھر سمجھیے. قرآن مجید سمجھائے گا ہادی کون بنے، رہبر کون بنے، رہنما کون بنے. عزیز و بڑا عجیب و غریب مرحلہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کون بنے امام، کون بنے رہبر، کون بنے رہنما. اب دیکھیے قرآن نے ہمارے سامنے ایک مسئلہ رکھا، اس کو سمجھیے گا اور آپ کو سننا تو وہی ہے جو سنایا جائے گا. غور کریں آپ. اب منظر دیکھیے، اللہ نے ہدایت کا منظر پیش کیا قرآن میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ دوسرا سورہ، آیت نمبر 286 اور 287 میں پڑھ رہا ہوں. ذاکر نائک کوئی حوالے یاد نہیں ہے، ہمیں بھی ہے. اور وہاں کے حوالے غلط ہو سکتے ہیں، یہاں کا حوالہ غلط نہیں ہوگا. کتنی آیت؟ 247 246 اور 247 دو آیتیں. حضرت موسیٰ کے بعد حضرت موسیٰ کی قوم میں یہ سوال اٹھا کہ کس کو رہبر بنایا جائے، کس کو امام بنایا جائے.
تو وہ بیچارے سارے اپنے نبی کے پاس آئے، شریف لوگ تھے، نبی کے پاس آئے، خود نہیں بنایا. کیا پڑھوں اب؟ موسیٰ کی قوم والے شریف سے بیچارے، خود نہیں بنایا. اگر محمد کی قوم والے ہوتے تو نہ جانے کتنی دفعہ بنا چکے ہوتے. وہ نبی کے پاس ہے، آنے کے بعد کہا سرکار ہمارے لیے ایک امام بنا دے. نبی نے کہا امام بنانا میرا حق بھی نہیں، نبی بھی نہیں بنا سکتا. پھر کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپلیکیشن لگاتا ہوں، وہ بنائے گا. اللہ کے نبی نے اللہ سے کہا کہ میری قوم والے آئے ہیں، ان کے لیے ایک امام معین کر دے، سلیکٹ کر دے. آواز آئی بنا دو. طالوت کو، حضرت طالوت تھے اس وقت، تو ان کے نبی نے ان سے کہا قالا لہم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. دیکھو بھائی، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بنا دیا ہے تمہارا امام، پیشوا. تو پوری قوم بگڑیل مزاج تھی نا. فوراً بولی آئے، قالوا ان یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤتا ساعۃ من المال. ارے یہ کیسے ہو جائے گا امام؟ یہ تو غریب آدمی ہے، اس کے پاس تو مال ہے ہی نہیں. مال تلاش کر رہی ہے امت، مال نہیں ہے اس کے پاس، یہ کیسے بن جائے گا امام؟ اب نبی نے کہا ارے سنو تو، تم مال تلاش کر رہے ہو، مال کی اوقات کیا ہے؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اللہ نے اسے چن لیا تمہارے اوپر اور دو چیزیں اسے زیادہ دی. ایک تو علم میں ساری کائنات میں یہ بڑا ہے، اور ایک طاقت میں سب سے زیادہ بڑا ہے. تو امام وہ بنے گا کہ جو دنیا میں سب سے بڑا عالم ہو اور جو دنیا میں سب سے بڑا طاقتور ہو. پھر میرا ممبر سے چیلنج، تھکیے گا نہیں، تھکیے گا نہیں. مولا کے فضائل ہیں، ہادی کے فضائل ہیں، امامت کے فضائل ہیں. کتنی باتیں بتائی، کتنے پوائنٹ بتائے قرآن نے. ہادی بننے کے لیے، رہبر بننے کے لیے، امام بننے کے لیے، رہنما بننے کے لیے، پیشوا بننے کے لیے دو چیزیں. عزیزو ذرا دیکھنا، چھوٹی سی بات ہے، شاید آپ کے بڑے دماغوں کے لائق نہ ہو، مگر قبول کر لیجئے گا. دو باتیں، کائنات میں سب سے بڑا عالم ہو، کائنات میں سب سے بڑا بہادر ہو. لاؤ مسلمانوں، اگر تمہارے پاس کوئی عالم ہے تو یہ کیوں کہا اگر علی نہ ہوتے؟ حضور دیکھئے کتنی وہ سب توقعات نہ رکھیے گا. آپ بالکل مضبوط بات سنیے. کسے مانو گے رہبر؟ ارے علی کے نعرے لگانے والوں، علامت رہبریت تو پہچان لو. ہادی کون ہو، رہبر کون ہو، زبان تک علی کو نہ رکھو، دماغ میں اتارو تو بات ہے. دل تک لاؤ، دماغ تک لاؤ. کئی چیزوں میں منفرد ہو، سپیریئر ہو، ممتاز ہو. ساری کائنات میں دو چیزیں، زیادہ بسطتاً فی العلم والجسم. علم میں زیادہ ہو اور جسم طاقت میں زیادہ ہو. لاؤ بھائی، اگر عالم ہو تو لاؤ. تمہارے پاس کائنات میں سب سے بڑا عالم ہے کسی کے پاس؟ چپ. کائنات میں سب سے بڑا شجاع ہے کسی کے پاس؟ کہا ہمارے پاس تو نہیں ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ ارے بھیا، ہم نے جس کو مانا اس کا بچپنا بھی اس منزل پر، اس کا آغاز بھی اس منزل پر، اس کا انجام بھی اس منزل پر. آپ کہیں گے کیا؟ قرآن نے معیار دیا کہ وہ علم میں زیادہ ہو، وہ جسم میں زیادہ ہو، شجاعت میں زیادہ ہو. ہم نے علی کا دامن پکڑا. علی سے بڑا کون عالم ہوگا جو آتے ہی قرآن پڑھ دے، آتے ہی قرآن پڑھ کے بتایا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. گہوارے میں کلہ اجدر چیر کے بتایا.
اس مرحلے پر بھی پھنس جاؤ گے کہ بھائی جس کے پاس طاقت زیادہ ہو، علم زیادہ ہو، اسے امام مان لو، تو آج کے ٹولے نکل پڑیں گے ڈرائی کلین ہو کر، بہترین لباس پہن کر تبلیغ پر نکل پڑیں گے۔ دیکھو بھائیو، قرآن نے 2 صفتیں بیان کی ہیں، جسے رہبر مانو، جس کے بعد سب سے زیادہ علم ہو اور جس کے بعد طاقت ہو۔ امریکہ کو مان لو، نہیں توجہ کیا؟ کمال ہے بھائی، جو مزاج یزید کو خلیفہ بنوا دے، وہ اگر امریکہ کے قصیدے پڑھنے لگے تو کوئی حیرت ہے؟ دیکھو بھائی، طاقت امریکہ کے پاس زیادہ ہے، علم بھی اس کے پاس زیادہ ہے، تم تو زمین پہ ہی بیٹھے ہو ابھی تک، وہ آسمانوں کی بلندیوں سے بھی ادھر چلا گیا، کتنا علم ہے۔ اللہ نے کہا بھائی یہ معیار بھی ٹوٹ جائے گا، سامنے ہی صحیح ٹوٹ تو جائے گا، ظاہری طور پر لے تو آئے گا کہ ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس طاقت ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، ایک صفت اور بتا دوں، رہبر وہ بنے گا جو کائنات میں کسی سے نہ پڑھے۔ ارے کمال کر رہے ہیں آپ، جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھے، اللہ پڑھا کے بھیجے۔ ذرا سی سستی اتارو، غفلت شکن سلوات پڑھے تو آگے بڑھو۔ سنیے گا، دیکھ رہے ہو جو محنت ہے، اب میں محنت پیش کر رہا ہوں قرآن سے۔ بھائی دونوں باتوں میں کوئی بھی کلیم کر دے گا ملک آ کر، اور بھائی میرے پاس طاقت ہے، ٹیکنالوجی، ایٹم بم، نیوکلر بم، اب مجھ سے بڑا طاقتور کون ہوگا؟ پاکستان کے دل میں جا کے اسامہ بن لادن کو مار دیا، اتنا بڑا طاقتور ہوں میں۔ اور دیکھو میرے علم کا ٹھکانہ، میں نے اسامہ ابن لادن کو تلاش کر ہی لیا۔ کمال ہے، ایک جملہ کہہ دوں، ہے تو ذرا مناسب نہیں مگر کہہ دوں، ارے وہ باغی، وہ راستے سے ہٹا ہوا، وہ اپنے گمراہ کرنے والے کو تو تلاش کر چکا، اللہ جانے کہاں ہے، کر لیا تلاش۔ بورا تورا پہاڑیوں پر ہے، ملا عمر کے ساتھ ہے، بہت ساری باتیں آتی، کہاں ہے کہاں نہیں ہے، افغان کی گھاٹیوں میں پہاڑیوں پر ہے۔ 12 سال سے تو ملا نہیں تھا، 9/11 سے نہیں ملا تھا نا، تلاش کر رہے تھے، مگر بھائی کیا کہنا امریکہ کا، تلاش کر لیا، گمراہ کو تلاش کر لیا۔ تو مسلمانوں مجھے تعجب ہے، امریکہ نے گمراہ کو تلاش کر لیا، تم سے آج تک امام تلاش نہ کیا جا سکا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ رکھیے اب دیکھیے گا آپ، تو کوئی بھی کلیم کر سکتا تھا، کوئی بھی چیلنج کر سکتا تھا، کوئی بھی دعویٰ کر سکتا تھا ہمارے پاس علم زیادہ ہے۔ بھائی ہمارے پاس طاقت بھی ہے، آپ کے قرآن نے یہ 2 معیار بتائے ہیں، ہم ہیں۔ اللہ نے کہا جی نہیں، جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھے ہم پڑھائیں۔ بھیا میں بہت لمبی چوڑی گفتگو کرنے نہیں آیا، بس قرآن کی راہ پہ آپ کو لا رہا ہوں، اور جب رزلٹ دوں گا نا تو اگر آپ کے دلوں کی گہرائیوں سے اپنے لیے دعا نہ نکلوا لوں تو مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ اور کریں گے آپ، کون بنے گا رہبر، کون بنے گا ہادی، اس کائنات کا ہادی کون بنے؟ جسے اللہ پڑھا کے بھیجے۔ اب صرف 7-8 آیتیں پڑھنا ہے مجھے 2 منٹ میں۔ سب سے پہلا رہبر کون؟ کہ آدم کس مدرسے میں پڑھا؟ کا کوئی تھا ہی نہیں، تو کیا بے علم کے آیا؟ کہ نہیں ہادی تھا، قرآن پڑھ کے بتاؤ کس نے پڑھایا؟ اٹھاؤ ذہنوں کو ذرا، پڑھو قرآن، سورہ بقرہ آیت نمبر 30، ارشاد ہوا وَعَلَّمَ
آدم الاسماء کلہا، خود اللہ نے آدم کو سارے نام پڑھا دیے. تو اب یہ بھی تو بتاؤ کس کے نام پڑھائے؟ نہ ایسی بوجھل آنکھوں سے نہیں، نام تھے نا. نام ہواؤں میں نہیں اڑتے. کوئی چیز ہو جب اس کے تعارف کا سوال اٹھے کہ یہ کیا ہے تو وہاں نام آتا ہے، اس چیز کا یہ نام ہے. تو نام تو تم نے قرآن میں پڑھ لیے. وہ نام والے کون تھے؟ نہیں سن رہے آپ؟ وہ نام والے کون تھے؟ ارے میرے ساتھ چلو گے نا؟ نام والے کون تھے؟ کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اسماء کلہا کہہ دیا. اسماء جمع ہے اسم کی، کلہا سے مقید کیا. سارے نام ہیں کون؟ لغت، ڈکشنری، روایت، درایت، حدیث، عالم، فاضل، خلیفہ، صحابی، تابعی، تبع تابعی، انبیاء، رسول، مرسلین، مقرب، فرشتے، کرو بیان، حور و غلمان. سب سے پوچھا، ہر ایک سے پوچھا یہ نام کون ہے ذرا بتاؤ تو جو آدم کو پڑھائے. کہا ہمیں نہیں معلوم. اللہ نے کہا ان سے نہ پوچھو، میں خود ہی بتاؤں گا. جب بڑی عبارت، بڑا سینٹینس تمہارے سمجھ میں نہ آئے تو ہم تمہارے ذہنوں پہ رحم کر کے اسے ریڈیوز کر دیتے ہیں، چھوٹا بنا دیتے ہیں. علامہ آدم الاسماء کلہا کو چھوٹا بنایا. اللہ نے چھوٹا بنایا. انبئونی بے اسماء ہاؤلائے، ہاؤلائے میں بدل دیا. اسماء کلہا کو ہاؤلائے میں بدل دیا. نہیں جاگے تو زندگی بھر آپ کو افسوس رہے گا. کچھ نام اللہ نے پڑھائے تھے آدم کو، مگر کتابیں چپ ہے، مدرسے بند ہے، عالم خاموش ہے، ابا جان کا سبق یاد نہیں ہے. اولاد کو کوئی بتانے پر تیار نہیں ہے نام کون تھے. بیٹھے رہ جاؤ گے اپنی جگہ پر. اللہ نے کہا لو اس سے بڑی عبارت کو، سینٹینس کو میں نے چھوٹا سا کر دیا، ہاؤلائے. لوگوں نے کہا یہ ہاؤلائے تو اور ہارڈ ہو گیا، یہ تو اور گنجلک ہو گیا. اللہ نے کہا لو اور بالکل چھوٹا کیے دیتا ہوں. سما ارزا ہم، ہے میم پیش ہم، ہم نے پھر ان اسماء کو فرشتوں پہ پیش کیا. اب تم بتا، ہم بنا دیا، اسماء کلہا کو کنورٹ کیا ہاؤلائے میں، ہاؤلائے کو کنورٹ کیا ہم میں. ساری کائنات میں تمہاری قوم تو ہے جو ہم کو پہچان سکتی ہے. ہے میم پیش ہم. ارے ہر جمعرات کو سنتے ہو اور پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. جب اللہ نے کہا یہ ہم کون ہے، جبرائیل نے پوچھا پروردگار ہم بتا دے، تو اللہ بولا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. ایسے نہیں، باواز بلند. دیکھئے گا اس کی مدد کو بگرا کا تاریخی نعرہ، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. اب آپ سنیے گا حضور، بس اب چھوٹی سی بات رہ گئی ہے. اب میں چپ بنا کے دے رہا ہوں آپ کو. 4 دن کی مجلسوں کا چپ. ایڈوانس ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، ذرا سا لے کے دماغ میں فٹ کر لینا اور دماغ کو آن کرنا اور ساری باتیں سامنے آ جائیں گی. چپ. رہبر کون بنے، ہادی کون بنے؟ جسے اللہ خود پڑھائے. علامہ آدم الاسماء کلہا، میں نے آدم کو پڑھایا. دنیا میں آ کے نہیں پڑھا آدم، ادھر سے پڑھ کے آیا. سورہ مائدہ 5واں سورہ آیت نمبر 110. اب حضرت عیسیٰ سے کہہ رہا ہے پروردگار، اذ علمتک الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل. عیسیٰ میں نے تجھے حکمت پڑھائی، کتاب پڑھائی، توریت پڑھائی.
انجیل پڑھائی. غور کریں گے آپ کیا کہہ رہا ہے؟ علم تو میں نے پڑھایا. جانتے ہو عیسیٰ کس کا بیٹا ہے؟ مریم. جناب مریم سے کوئی بڑی ماں ہے دنیا میں؟ اچھا ہر مذہب ہر ماں کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو پڑھائے، مگر اللہ نے کہا بی بی بہت بڑی ہو مگر عیسیٰ کو نہیں پڑھاؤ گی. میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، عیسیٰ کو نہیں پڑھاؤ گی. حق واپس لے لیا، میں پڑھاؤں گا. چونکہ عیسیٰ کو بننا ہے رہبر، اور رہبر دنیاوی شخصیتوں سے نہیں پڑھتا. میں پڑھاؤں گا سگی ماں سگا بیٹا. اب تو معیار قرآنی سمجھ لو. ارے بھیا جب رہبر کو سگی ماں نہیں پڑھا سکتی، نہیں سوچا شاید جب رہبر کو سگی ماں نہیں پڑھا سکتی تو بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والا معلومات ہی نہیں. ہاں معلومات نہیں. اب دیکھیے گا کیا کہا اللہ نے ایک جگہ پہ. اللہ نے آدم کو پڑھایا. اللہ ہی کہہ رہا ہے عیسیٰ تجھے میں نے پڑھایا، مریم نے نہیں پڑھایا. آنکھیں جھپک بھی نہ جائیں ورنہ مفہوم دور چلا جائے گا. اب سنیے، حضرت یوسف یعقوب معصوم کے بیٹے، نبی کا بیٹا نبی، آواز دی حضور. سورہ یوسف 12واں سورہ آیت نمبر 102 ارشاد ہوا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تحویل الحدیث. پروردگار تو نے مجھے علم دیا، میرے باپ نے نہیں. رہبر کو باپ بھی نہیں پڑھا سکتا. غور کریں گے آپ، جو رہبر بنے گا کون پڑھے گا؟ اچھا کچھ پسند نہیں آ رہی کیا بات؟ ڈوب گئے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ علی کو مان رہے ہیں ہم. علی کو کس بیس پہ مان رہے ہیں؟ اس لیے مان رہے ہیں کہ علی سے بڑا کوئی ہے نہیں. روایت پڑھوں تو منبر سے کھینچ لو، اپنی ذاتی بات کہوں تو گریبان پکڑ کے اتار لو. انٹرنیشنل گفتگو ہو رہی ہے. اگر کسی کے منہ میں 32 دانت ہیں اور ماں کے دودھ پہ بہت زیادہ فخر ہے تو آ کے ٹوکے مجھے. کہاں جا رہا ہوں؟ سنیے گا حضور، اسلام کے 73 اسلام کے دیکھو احترام کے ساتھ اسلام کے 73 فرقوں کے بزرگ علماء سے مکتب اہل بیت کا یہ چھوٹا سا طالب علم بابر مراد کی بارگاہ سے اس عظیم منبر سے چیلنج کر رہا ہے، لے آؤ علی کے برابر کا. ہم علی کو رہبر مانتے ہیں. ہم سے پوچھو گے کیا بینیفٹ ہے علی کو رہبر ماننے میں؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ قیامت میں اللہ کیا کیا دے گا. دنیا میں بتا سکتا ہوں علی کے ماننے کا کرنٹ فائدہ کیا ہے. علی اپنے ماننے والے کو زندگی کے کسی موڑ پر شرمندہ نہیں ہونے دیتا. سو رہا ہے سو رہا ہے سو رہا ہے. پڑھوا دے اللہ. تھوڑی دیر وقت نہیں ہے. وہ بات رہ جائے گی، بات رہ جائے گی. میرے نوجوان ملت کے نوجوانوں نونہالو، علی علی کرنے والوں تمہاری زبانوں پر کوثر نثار ہوتا رہے، تسنیم تمہارے بوسے لیتی رہے. ذرا سمجھ لو علی کیا ہے، ہمارا رہبر کیا ہے، امامت کیا ہے. بتاؤ لوگوں کو. چپ بنا رہا ہوں چپ.
سورہ بقرہ دوسرا سورہ 30ویں آیت، آدم کو میں نے پڑھایا۔ سورہ